اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں اپنی کتاب امثال الحدیث کے باب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امثال الحدیث میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی امت کی مثال کو بہت خوبصورت طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور آپ کی دعوت کے مقابلے میں اس کے جواب میں لوگوں کا اور انسانوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کو آپ نے بہت ہی فصاحت اور بلاغت اور سادگی کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو اس حدیث پاک اور اس ضرب المثل کا ہم نے عنوان رکھا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے اس طرح نجات دلاتے ہیں جس طرح پروانوں کو آگ سے نکال کر بچایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کی مختصر جو ہے تشریح اور اس کے اندر جو اہم نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عن عبد الرحمن انہ حدثہ انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما مثلی ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاعت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی کتاب الرقاق اور باب الانتہاء من المعاصی کے اندر درج کیا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا کہ بے شک میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، آگ اس نے روشن کی، پھر جب اس کے آس پاس روشنی پھیل گئی تو پروانے اور یہ کیڑے جو آگ میں گرتے ہیں اس میں گرنے لگے، اور وہ شخص انہیں کھینچ کھینچ کر باہر نکالنے لگا، مگر وہ اس پر غالب آ کر اس کے اندر گرنے لگے۔ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے باہر نکالتا ہوں، مگر تم پھر بھی اپنے آپ کو اس میں پھینکتے ہو۔ بہت ہی خوبصورت تمثیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کراتا ہوں، یعنی اپنا جو پیغام ہے میں وہ دیتا ہوں۔ اور مثال کیا دی آپ نے کہ یہ ایک شخص ہے جو اندھیرے کے اندر سردی کی رات کے اندر آگ کو روشن کرتا ہے۔ تو اس کے دو تین مقصد ہو سکتے ہیں، ایک تو آگ کے جلانے سے تاکہ روشنی ہو جائے، تاریکی چھٹ جائے، اور دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ سردی کے اندر ہوں تو ان کو آگ کی تپش کے اندر جو ہے آرام ملے۔ تو یا یہ ہے کہ بھی آس پاس کا جو ماحول ہے وہ روشن ہو جائے، آگ کا جو مقصد ہے۔ تو باہر کے آگ جلانے والے کا مقصد تو یہ تھا، لیکن جو پروانے ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں وہ آگ کے اوپر اپنے آپ کو گراتے ہیں اور اس کے اندر وہ گر جاتے ہیں، اس کے اندر وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے فنا ہونے میں ان کے اندر ایک جذبہ ہے اور اسی کے اندر وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا کہ میں تو ہدایت لے کر آیا ہوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، لیکن انسان جو ہے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے جس طرح کے پروانے آگ کے اندر اپنے آپ کو گراتے ہیں لاشعوری طور پر، اور اسی کے اندر وہ فنا ہو جاتے ہیں، اسی طرح
میری جو لائی ہوئی روشنی اور ہدایت ہے، بجائے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے، انسان اپنے آپ کو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے جہنم کی آگ کے اندر گراتے ہیں۔ اور جب جہنم کی آگ کے اندر گراتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ وہاں تو سروائیول کا، بقا کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، اور وہ اس کے اندر گر جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کرتا ہوں کہ تمہاری جو کمر ہے اس سے میں تم کو پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت تشبیہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کے آخر میں جو آیت اللہ نے بیان فرمائی کہ حریص علیکم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ حریص ہیں۔ یعنی حریص کا معنی یہ ہے کہ فکر مند ہے اور ان کے لیے پریشان ہے، اور اس پریشانی کی ایک وجہ کیا ہے کہ ان کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے کے اوپر چلیں تاکہ جنت کے اندر جائیں، نہ کہ آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کی مخالفت کریں گے تو جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنی امت کا جو رشتہ ہے وہ بتا دیا کہ میری جو مثال ہے وہ ایک مصلح کی مثال ہے، ایک اس شخص کی مثال ہے کہ جو تمہاری بہبودی اور تمہاری خیرخواہی چاہتا ہے، لیکن انسان اپنی نادانی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو سمجھنے کی بجائے اس کی مخالفت کرتا ہے، تو انجام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ تباہی ان کا مقدر ہوتی ہے اور وہ اسی کے اندر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، جس طرح پروانے جو ہیں وہ آگ کے اندر اپنے آپ کو ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کی توفیق دے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے سے ہماری نجات ہے، ہماری دنیا کے اندر کامیابی بھی ہے اور اخروی نجات بھی ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔